ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن سفیان الثوری قل آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ واجب الاحترام قائدین محترم، میرے نہایت محترم بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ معذرت کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا، اور میرا پروگرام عموماً مغرب کے بعد رکھا جاتا ہے کیونکہ کافی طویل ہوتا ہے۔ میں نے کل شاہ صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے آپ کو بتایا میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کہا شام کے بعد ہے تو مغرب کے بعد ہے، انہوں نے کہا جی مغرب کے بعد ہے۔ میں بالکل مغرب کے بعد کے لیے ذہن تیار کیے ہوئے تھا۔ اتفاق سے میرا موبائل بھی سائلنس پہ تھا، میں مصروف تھا اپنے کام میں، تو مجھے بر وقت انہوں نے اطلاع بھی نہیں کی، یہاں سے کوئی چلا جاتا۔ اب میں لیٹ آیا ہوں تو اس کے لیے میری روایات کے بالکل خلاف یہ بات ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں الحمدللہ، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ موضوع جو ہے وہ ہے ہمارے اسلاف کی عظیمت اور اس سے ہمارے لیے جو دروس ہیں۔ تمام انبیاء کرام عظیمت کے پہاڑ تھے۔ 950 سال اللہ کے راستے میں ماریں کھانا کوئی معمولی بات ہے؟ نوح علیہ السلام نے یہ ماریں کھائیں، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ پوری دنیا کے اندر، تمام جہانوں کے اندر نوح کے لیے سلامتی کا مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے۔ وہ جب شام کو تھکے ہارے پتھر کھانے کے بعد اپنے دروازے پر پہنچتے تو جبریل موجود ہوتے اور وہ پوچھتے کہ جبریل کوئی پیغام لے کر آئے ہو؟ کہتے تھے تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے، کہا میرے پیارے نوح اپنے زخموں پہ مرہم پٹی کر لو، کل پھر میرے راستے میں زخم کھانے کے لیے نکلو۔ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما۔ اور پھر جب انہوں نے دعا مانگی تو فوری طور پر وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء کی سیرت آپ پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام، پوری سورہ یوسف جو ہے تو عظیمت کے پہاڑ تھے، باطل کے سامنے جھکے نہیں، راستہ اپنا چھوڑا نہیں، سچ پر قائم رہے، صداقت پر قائم رہے اور اپنا فرض ادا کیا۔ خیر وہ تو اللہ کے نبی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام تو عام انسان تھے نا، یعنی وہ نبی نہیں تھے، لیکن دیگر تمام لوگوں سے جو پہلے آئے دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ اور جو بعد میں قیامت تک آئیں گے، کوئی بڑے سے بڑا ولی اور مجدد وہ کسی ادنا صحابی کے خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان خیر القرون قرنی، حضور کا ارشاد ہے، سب سے بہتر دور وہ دور ہے جو میرا دور ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں جو حضور پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے شان صحابہ کرام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ پوری زندگی رہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے آپ کے پاس آئے اور اس کے بعد پھر موقع ہی نہیں ملا، وہ بھی صحابہ کی صف میں شامل ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام بھی مورخین کو اور محدثین کو معلوم نہیں، اور کسی محدث نے اور مورخ نے ان کا نام نہیں لکھا، وہ سب کے سب ان کا نام لکھتے ہیں اسود الراعی، سیاہ رنگ کا چرواہا۔ یہ ایک حبشی ملازم تھا کسی یہودی کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو بکریاں چراتا چراتا عصر کے قریب ادھر آ پہنچا۔ حضور اپنی پوسٹ کمان میں بیٹھے تھے، صحابہ جنگ لڑ رہے تھے، اس نے آ کر کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سن تو رکھا تھا نا؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو میں بخش دیا جاؤں گا؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل بخش دیا جاؤ گا۔
ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کلمہ بتایا. یہ نہیں کہا کہ یہ ایک حبشی غلام ہے، میں تو اس وقت جنگ اور ہنگامی حالت میں ہوں، اس کو کہوں کہ کسی وقت پھر آ جانا. اسی وقت اس کے سامنے کلمہ توحید پیش کیا، رسالت اور توحید پر ایمان لانے کا کلمہ پیش کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ بکریاں فلاں یہودی کی ہیں، میں اس کا ملازم و غلام نہیں ہوں، کچھ میرے پیسے اس کی طرف ہوں گے، اس کے میری طرف کچھ نہیں ہے. اب آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تو برسر پیکار ہیں، ان کی بکریاں قابو کر لو، قبضہ کر لو، نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ بات ان کے لیے ہے جو اللہ سے پھرے ہوئے ہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے اندر یہی بات ہے کہ جو حق اور انصاف ہے وہ ہر حال میں حق اور انصاف ہے. فرمائے کہا، عرض کیا کہ ان بکریوں کو کیا کروں؟ میں کنکریاں مارو، چلی جائیں گے اپنے راستے پر. کنکریاں ماری کا بکریوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، روح لا اذهب معک، میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. حضور سے کہا میں اگلی صفوں میں جا کر لڑوں، مارا جاؤں، جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں ضرور جاؤ گے، اسی شکل و صورت کے ساتھ. کہا نہیں، بہت خوبصورت ہوگے، جنت میں جاؤ گے. نام بھی نہیں پوچھا، نہ اس نے بتایا. اگلی صفوں میں چلے گئے، رضی اللہ کے علم میں تھا. ایک پتھر آیا ادھر سے، سر میں لگا، زخمی ہوئے، شہید ہو گئے. معجزات سرور عالم میں اسود الراعی کے نام سے یہ ولید الاعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معجزہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے معجزات سرور عالم، دستیاب ہے. ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ایک چرواہا آپ کے پاس کھڑا تھا. آپ نے فرمایا ہاں کھڑا تھا، وہ تو وہاں مارا گیا ہے. آپ فوراً اٹھے، چلو مجھے بتاؤ کہاں ہے. صحابی لے کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پیچھے کر لیا. صحابہ آپس میں چے میں گویاں کرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کون شخص تھا، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، کیا اس کا انجام ہوا ہے پتہ ہی نہیں ہے. حضور نے رخ پیچھے کر لیا. حضور نے فرمایا تم یہ بات کر رہے تھے؟ سنو، خدا کی قسم جب میں آیا ہوں تو جنت سے 2 حوریں اس کے لیے آ چکی تھیں، وہ اس کی حوریں تھیں. میں پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے پردہ کر لیا، تو پھر میں آگے بڑھا. اسود الراعی، چند لمحات اور یہ مقام. صحابہ کہا کرتے تھے، رش کرتے تھے کہ وہ شخص اس نے کوئی لمبی چوڑی جد و جہد نہیں کی، سیدھا جنت میں چلا گیا. پر اللہ کے رسول کی گواہی ہے، میری اور آپ کی نہیں. مکہ کی پرخار وادیوں میں خاتون سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ. اسلام کی تاریخ شہداء کی تاریخ ہے. آج فلسطین و کشمیر، بنگلہ دیش، مصر، ہر جگہ شہداء تاریخ رقم کر رہے ہیں. کوئی ڈگمگایا نہیں، کوئی متزلزل نہیں ہوا، کسی نے ہتھیار نہیں ڈالے. ہمارے اسلاف کی عظیمت جو ہے وہ الحمدللہ وہ منتقل ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ چراغ ہیں جن سے معاشرے کے اندر روشنی ہے، منزل کا پتہ چلتا ہے. یہ خاتون اس خاندان کی ہے جس کا کوئی مقام نہیں ہے مکہ کے اندر، جس کے خاوند کو بھی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، جس کے دونوں بیٹوں کو بھی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، اور اس کو بھی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں. چاروں مسلمان ہیں. ایک دن ابو جہل نے کہا ہم تو اپنے گھروں کے اندر بھی خواتین کو بولنے نہیں دیتے، اور اس کی اس بات کا دیکھیے جواب اللہ نے کیا دیا. جب یہ بات کہی تو ابو جہل کے گھر کے اندر، ابو سفیان کے گھر کے اندر، عتبہ کے گھر کے اندر اللہ نے ان کے بچوں کو اسلام میں داخل کر دیا، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں جو ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں، جو بعد میں ام المومنین بنی. حنظلہ عتبہ کا بیٹا تھا جو ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا. ارقم ابو جہل کا بھتیجا تھا جس نے اپنا گھر، بڑا گھر حضور کو پیش کر دیا تھا. تو کہا اس خاتون کو اسلام میں اتنا عرصہ ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑتی، آؤ چلیں فیصلہ کریں. یہ بدبخت ظالم جو ہوتے ہیں، باطل پرست، بزدل ہوتے ہیں،
کہ ایک خاتون ہے، یہ بزدلی ہے، یہ نامردانگی ہے، گھر میں اکیلی خاتون ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سنا ہے نا، پڑھا بھی ہے آپ نے، آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اسلام آباد اور کراچی سے لوگ آئے ہیں، ہمارے دونوں شہر جو روشنی کا مرکز ہیں، منبع ہیں، وہاں سے لوگ آئے ہیں۔ سمیہ گھر میں اکیلی ہیں، ابو جہل اور دیگر سردار آتے ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کو وہ کہتا ہے سمیہ اسلام چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گی تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زندگی چاہیے تو اسلام چھوڑ دو۔ فرمایا قریش کے سردار، تیری اور تیرے ساتھیوں کی بات میں نے سن لی ہے، میرا جواب بھی سن لو، میں جس اللہ پر ایمان لائی ہوں میں نے اپنا سب کچھ اس کو دے دیا ہے، میرا جینا مرنا سب اس کے لیے ہے، میں زندہ رہوں گی تو اسلام پر، جان دوں گی تو اسلام پر، تم جو کچھ کرنا کر لو۔ ایک خاتون، عزیمت، استقامت، یہ کیا بات ہے، اللہ نے یہی فرمایا نا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتے تھے جو اس کمزور خاتون کو یہ حوصلہ دے رہے ہیں۔ بدبخت نے نیزہ مارا، جسم کے پار ہوا، وہ گریں، اور گرتے ہوئے آخری الفاظ جو اس دھرتی نے سنے اور آسمان کے قانون پر تک پہنچے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی ہوں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اور قرآن پاک کے اندر آپ سورہ انعام پڑھتے ہیں، یہ اس کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی یہ آیات جو جس میں کہا گیا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سمیہ نے الفاظ کہے تھے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ و صحابیات قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لیکن کبھی کبھی قرآن ان کے پیچھے پیچھے نازل ہوتا تھا، یہ ان کا مقام ہے۔ قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زبان سے کہہ دیجئے اور سارے اہل ایمان کہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دوستو، واقعات بے شمار ہیں۔ میں نے جب زمانہ طالب علم میں کچھ لکھنا شروع کیا، ہفتہ روزہ آئین نکلا کرتا تھا، بند ہو گیا، پھر وہ بڑا تاریخی رسالہ تھا، مظفر بیگ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ایڈیٹر تھے، ہمارے ہاسٹل سے قریب ہی ریلوے روڈ پر نسیم مارکیٹ میں ان کا دفتر تھا، اور میرا یہ شوق تھا کہ ایک تو مولانا کے درس قرآن میں اتوار کے دن اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤں، جو ہمارے قریب ہی عبد الکریم روڈ پر ہوتا تھا، اور ایک شوق یہ تھا کہ ہفتہ روزہ آئین کے دفتر میں جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لکھا کرو، میں نے کہا کچھ لکھتا تو ہوں لیکن ابھی اناڑی ہوں، انہوں نے کہا کچھ چیز لکھی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ میں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا مضمون لکھا تھا، ان کو دکھایا تو وہ بار بار تعریف کرنے لگے۔ میں نے کہا یہ بزرگ کیسے ہیں، ایسی میری تعریف کیے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مسلسل لکھو، اور اگلے ہفتے میں وہ آئین میں چھاپ دیا، اس پر بہت تحسین کے الفاظ لکھے۔ میں نے لکھنا شروع کیا، کچھ مضامین تو دوستوں کی نظر ہو گئے، انہوں نے اٹھائے پڑھنے کے لیے، پھر دیے ہی نہیں۔ تو 20 صحابہ پر لکھا گیا اس دور میں۔ جب میں طالب علمی سے فارغ ہوا تو یہ کتاب چھپ گئی، روشنی کے مینار۔ اور اس زمانے میں ظفر جمال بلوچ زندہ تھے، انہوں نے اس کا دیباچہ لکھا، اور اس میں بھی لکھا اور مجھے زبانی طور پر بھی کہا کہ آپ صحابہ کے واقعات بھی تربیت گاہوں میں بیان کرتے ہیں، صحابیات کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ بچپن سے الحمدللہ میرا ذوق تھا، بچپن سے، یعنی مڈل سکول کے زمانے سے میں نے صحابہ صحابیات اور حضور کی سیرت پر پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ میرا جو سمجھیے ایک مشغلہ تھا، میرا نصاب سے زیادہ اس پر وقت صرف کرتا تھا۔ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ تو اس دور کے لوگ تھے نا، حضور کی تربیت یافتہ، قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا تھا، تو ان کے واقعات تو ہم سنتے ہیں، لیکن آج کے دور کے واقعات کچھ ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ تحریک دی مجھے یہ بات اچھی لگی۔ میں نے پھر کتاب لکھنا شروع کی۔ مولانا مودودی کے حکم سے مجھے کینیا جانا پڑا، اور وہاں جس
بزرگ کے بارے میں خبر ملتی تھی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں نے کچھ لکھنا شروع کیا۔ تو عزیمت کے راہ، یہ مسافران راہ وفا، مسافران راہ وفا کے نام سے ایک کتاب تیار ہو گئی، وہ چھپ گئی۔ اس کے بعد یہ دوستوں کا تقاضا رہا، جس میں مولانا فضل معبود پشاور والے بھی شامل تھے، مولانا محمد سلطان صاحب، مولانا خلیل حامدی صاحب، کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھو۔ چنانچہ اس کے بعد دوسری کتاب ہے چاند اور تارے۔ پھر تیسری جب سلسلہ شروع کیا میں نے کچھ عرصے کے بعد، تو عزیمت کے راہی کے نام سے پھر یہ کتابیں ادارہ معارف اسلامی نے چھاپنا شروع کی۔ جب میں ادارہ معارف اسلامی میں میری ذمہ داری لگ گئی، اس کی 7 جلدیں چھپ گئی ہیں، عزیمت کے راہی، اور اس میں اخوان کے رہنما بھی ہیں، جماعت کے رہنما بھی ہیں، ترکی کے رہنما بھی ہیں، سوڈان کے رہنما بھی ہیں، اور یورپی اور افریقی دنیا کے رہنما بھی ہیں، اور جماعت اسلامی کے رہنما، جماعت اسلامی کے اکابر بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی بعض اکابر جن سے بڑے تعلقات تھے بر وقت نہ لکھا گیا تو پھر نہیں لکھا گیا۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بر وقت لکھا جائے تو لکھا جاتا ہے، اگر تاخیر ہو جائے تو پھر اس میں ممکن نہیں رہتا۔ تو یہ 7 جلدیں جو ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے احوال ہیں، اس میں گمنام کارکنان بھی ہیں اور معروف لوگ بھی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہر دور کے اندر صحابہ کے بعد بھی صحابہ نے جو نقوش چھوڑے تھے عظمت کے اور عزیمت کے، وہ تابعین کے دور میں بھی دیکھے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا، کیوں؟ کیا جرم تھا؟ خلیفہ وقت جو تھا وہ اپنی بات منوانا چاہتا تھا ان سے، انہوں نے کہا حق بات کا ساتھ دوں گا۔ کاروبار تھا بہت بڑا، مدرسے خود چلاتے تھے، اپنا جو مدرسہ تھا طلباء کے اخراجات بھی خود دیتے تھے، ٹیکسٹائل کے بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، کپڑے کا۔ جیل سے جنازہ اٹھا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ امام مالک کو حکم دیا گیا کہ فتویٰ دو کہ خلیفہ کی بیعت کریں لوگ، ان کا خلیفہ نہیں ہے، بادشاہ ہے، اموی دور کے اندر اور عباسی دور کے اندر۔ تو انہوں نے بہت ظلم کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کیا انہوں نے کہا کہ اس کا منہ سیاہ کرو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر درس قرآن و درس حدیث دینے والا ایک بڑی شخصیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، گدھے پر سوار کرو، پورے شہر میں پھراؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ شخص ہے جو خلیفہ کا باغی ہے۔ جب اس موقع پر انہیں گھمایا گیا تو جہاں پر وہ مجمع عام دیکھتے تھے اور یہ اپنی بات کہتے تھے، فوراً کہتے تھے لوگوں سنو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے میں مالک بن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے میں مالک بن انس ہوں۔ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی بیعت جو ہے وہ بیعت نہیں ہوتی، جو کچھ کرنا ہے تمہیں کر لو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وقت کے حکمرانوں نے آج کل کی طرح جو ہمارے اوپر مغربی تہذیب کی یلغار ہے، اس وقت یونانی تہذیب کی یلغار ہو گئی تھی، اور یونانی تہذیب کے تحت مامون الرشید نے یہ فلسفہ گھڑا کہ قرآن مخلوق ہے، فتنہ خلق قرآن اس کو معروف ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس پر لکھا بھی گیا بہت کچھ، اور تمام کے تمام علماء جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن جو ہی آزمائشیں شروع ہوئیں تو سب آہستہ آہستہ بیٹھ گئے۔ اور مولانا مودودی نے فرمایا تھا بھاٹی گیٹ میں 1963 میں جب گولیاں چلی تھیں، وہ کہا کہ بیٹھ جائیے مولانا، فرمایا تھا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟ احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا کہ میں بھی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ وہی بات آج مودودی کے اندر آئی تھی آج کے دور میں۔ امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل سے لایا جاتا تھا خلیفہ کے سامنے، اس کے درباریوں کے سامنے، اور کوڑے مارے جاتے تھے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں جو وہاں پر ہوتے تھے اگر مست ہاتھی کو وہ کوڑے لگتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا، لیکن مجال ہے جو کبھی انہوں نے اف کی ہو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ہمت دیتے ہیں، دل کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے
ہاتو شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسولہ و الا فلا، کوئی دلیل قرآن سے یا سنت نبوی سے لے کے آؤ تو میں سر جھکا دوں گا، اگر نہیں میں نہیں مانوں گا۔ یہ فتنہ خلق قرآن کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ مخلوق ساری جو ہے اس کو فنا ہو جانا ہے، قرآن بھی مخلوق ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا۔ یہ یونانی سازش تھی۔ انہوں نے فرمایا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح فنا نہیں، اس کی صفات کو بھی فنا نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ فتنہ ہے کیا۔ دو باتیں اس بارے میں عرض کروں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل فراخی کے زمانے میں جب یہ دور ختم ہو گیا، آپ کو آواز نہیں آ رہی جی؟ آواز نہیں آ رہی جی؟ پیچھے آ رہی ہے۔ دعا مانگا کرتے تھے اللہ ابو الحیثم پر رحم فرما، ابو الحیثم پر رحم فرما۔ کسی نے پوچھا ابو الحیثم کون ہے؟ فرمایا وہ ڈاکو تھا، جب میں جیل میں گیا جیل میں موجود تھا، اس سے بھی معلوم تھا کہ امام احمد بن حنبل کو کیوں پکڑا گیا ہے۔ اس نے کہا احمد میں ڈاکے ڈالتا ہوں، بار بار جیل آتا ہوں، میں کبھی ان کے سامنے جھکا نہیں ہوں، ظلم بھی کرتے ہیں میرے اوپر، میں بھی ظلم ڈھاتا ہوں، یہ بھی ظلم کرتے ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن تم تو اللہ کے ولی ہو، میں کبھی نہیں جھکا، جھک نہ جانا۔ کہتے ہیں اللہ ابو الحیثم پر رحم فرمائے، اس نے مجھے یہ بات کہی جو بڑی عظیم بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب متوکل کے دور میں آزمائشیں ختم ہوئیں اور اس نے اشرفیوں کے توڑے بھیجے گھر میں، تو ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہنے والا رو پڑا، اور وہ اشرفیوں کے تھیلے فوراً واپس کیے۔ کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا معتصم اور مامون کے کوڑے اتنے سخت نہیں تھے جتنے متوکل کے توڑے سخت ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس پر میں نے بہت لکھا بھی ہے، واقعات لکھے ہیں۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، داعیان حق کی منزل مقصود، داعیان حق کی منزل مقصود، یہ پڑھنے والا ہے، مختصر سا ہے، شاید ایک نشست میں پڑھنے والے جو پڑھاکو ہیں وہ پڑھ لیں گے، اس میں واقعات لکھے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی تھی۔ بہت سارے لوگ اس آزمائش کو جھیل جاتے ہیں، لیکن اس آزمائش میں جا کر سرنگوں ہو جاتے ہیں، واپس کر دیے۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ حضرت میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سوال اس صورت میں کروں گا کہ آپ مجھے اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اب علماء حق کی کیا شان ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ جبریل نے جب پوچھے سوالات تو جواب دیے۔ یہ آپ کی جو حدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں پہلی حدیث، جب جبریل نے آخری سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، تو جواب میں کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ان سے بڑی ہستی کون ہے؟ فرمایا اگر میں جانتا ہوں گا تو جواب دوں گا، اگر نہیں جانتا ہوں گا تو میں کہہ دوں گا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ میں پوچھو؟ کہا کہ عباسی دربار میں آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، ایک دن، صرف ایک دن آپ کی ایک کیفیت دیکھی گئی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کوڑے کھانے کے دوران میں آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ورنہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو کیا بات تھی؟ فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر تو نے مجھ سے وعدہ نہ لے لیا ہوتا تو میں اس راز کو فاش نہ کرتا، میرے اور میرے رب کے درمیان رہتا۔ جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے تو میرا ازار بند مجھے محسوس ہوا ٹوٹ گیا ہے۔ شلوار میں جو ہم یہ ازار ڈالتے ہیں، اسے نالا بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کہتے ہوں گے، مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، میرا پجامہ گر جائے گا، لوگوں کے سامنے بڑی سبکی ہوگی۔ کبھی یہ نہیں کہا اللہ کوڑے مارنے والے کے ہاتھ توڑ دے، اس روز کہا اللہ میرا ستر محفوظ رکھ۔ اور میں ازار بند ٹوٹا ہوا تھا،
لیکن میرا پاجامہ نیچے نہیں گرا. یہ تھا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا. میرے دوستوں، امام ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے قلعے سے اٹھا تھا، اور بادشاہ وقت نے جنازے کو دیکھ کر جب حیرانی کا اظہار کیا تو ملکہ نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں برائے نام، دلوں کا بادشاہ یہ ہے جس کا جنازہ آج جا رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ اور امام ابو حنیفہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے. سید مودودی کا جنازہ بھی لوگوں نے دیکھا. میں تو بدقسمتی سے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے نہ اس جنازے میں آ سکا، لوگوں نے دیکھا. محمد مرسی کے جنازے لوگوں نے دیکھے، جس کے جنازے میں گھر کے صرف 7 افراد کو شامل ہونے کی اجازت تھی اور اس سے زیادہ نہیں، باقی کچھ 2-4 سرکاری نمائندے تھے. اس کا جنازہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوا، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک ہر جگہ جنازے ہی جنازے، جنازے ہی جنازے، ہجوم ہی ہجوم. میرے دوستو، آگے بڑھتے بڑھتے یہ بات جو ہے آج کے دور تک پہنچی، اور یہ عزیمت کی راہی ہی کے حوالے سے پھر بات آ گئی ہے. امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ آج کے دور کے انسان تھے، صحابہ کے دور کے نہیں تھے. پچھلی صدی میں 1906 میں پیدا ہوئے، 1928 میں اخوان کی بنیاد رکھی. کتنی عمر بنتی ہے؟ 22 سال. 22 سال کی عمر میں اخوان کی بنیاد رکھی. 7 ساتھی ساتھ تھے. آج اخوان جو بہت بڑی قوت ہے اور جس کی قوت کا انکار کوئی کر نہیں سکتا، اور جس پر قدغنیں ہر جانب سے لگائی جاتی ہیں، مغربی دنیا ہو یا مشرقی دنیا ہو، نام نہاد مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، آج اگر ان کو آزادی ملے اور آزادانہ ماحول ہو، آج اخوان کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے. سید حسن البنا کو 42 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا تھا، بڑے ظلم کے ساتھ. اور ان کے گھر میں اطلاع ملی، اس اسپتال میں حکم آ گیا یہ زخمی جو آ رہا ہے اس کو علاج معالجہ نہیں کرنا، اس کو مرنے دو. اور گھر میں اطلاع ملی تو تمہارا بیٹا تو قتل ہو گیا ہے. بوڑھے باپ نے کہا تو اس کی ڈیڈ باڈی میرے سپرد کرو. کہا نہیں، وہ سرکاری تحویل میں دفنا دیا جائے گا. کہا نہیں، ہرگز نہیں، میرے بیٹے کی باڈی مجھے سپرد کرو. ابھی عبد الناصر کا دور نہیں آیا تھا، یہ شاہ فاروق کا دور تھا. ڈیڈ باڈی گھر میں آئی. دوستو، یہ منظر عظیمت کے راہی میں دیکھیے. من قتل حسن البنا، محمد محسن کی عربی کتاب ہے، مصری عالم کی، اسکالر ہے وہ، اخوان کا نہیں ہے، لیکن اس نے حقائق اور واقعات لکھے ہیں. کہتا ہے کہ جب جنازہ گھر میں تیار ہو گیا، ڈیڈ باڈی آئی، ان کے بوڑھے والد، بیٹا ایک ہی تھا، 8 سال عمر تھی صرف اس کی، سیف الاسلام البنا، جو 4 سال پہلے فوت ہو گیا. 4 بیٹیاں تھیں گھر میں، ایک بہن تھی اور ایک بیوہ تھی، اور سب سے بڑی بیٹی 18 سال کی تھی. 5ویں بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی، وہ بعد میں پیدا ہوئی تو اس کا نام ہی اس کی ماں نے استشہاد، شہادت رکھا. 5ویں بیٹی کا نام استشہاد ہے. جب جنازہ تیار ہو گیا تو ان کے والد باہر نکلے تو دیکھا کہ باہر تو لوگ ہیں ہی نہیں، صرف بوٹوں والے ہیں گنے لیے ہوئے، سرکاری گاڑیاں ہیں کچھ. کرفیو لگا ہوا ہے. آج کشمیر میں 61 دن کرفیو کو ہو گئے. وہاں بھی کرفیو لگا ہوا تھا، لوگوں کے راستے بند کر دیے گئے تھے. کہا آؤ بھائی، سرکاری کرندوں کو کہا کہ جنازہ گھر میں پڑا ہے، میرے ساتھ جنازہ اٹھانے میں مدد کرو. انہوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے جنازہ اٹھانے کی، ہم نے گاڑی لا کر کھڑی کر دی ہے، آپ اس میں رکھ دیں جنازہ، ہم لے جائیں گے اور جنازہ وہاں مولوی صاحب پڑھا دیں گے، شیخ صاحب پڑھا دیں گے. فرمایا نہیں، میں اپنے بیٹے کا جنازہ خود پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو جنازہ ہم کیسے اٹھائیں؟ ظالموں نے یہ جواب دیا، مرد نہیں ہیں تو خواتین جنازہ اٹھائیں. اللہ اکبر. جب بہت پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوئے، 18 سالہ بیٹی نے کہا، طارق رمضان اس کا بیٹا ہے. طارق رمضان اس وقت جو کافی معروف اسکالر ہے،
وہ بہت زیادہ اخوان کے قریب اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ اخوان کا رکن نہیں ہے، لیکن وہ بہت معروف سکالر ہے، یورپ میں ہوتا ہے۔ بیٹی 18 سالہ جس کا باپ قتل کر دیا گیا ہے، اس پر کیا گزری ہوگی، لیکن وہ کہتی ہے دادا جان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنازہ اٹھائیں گے۔ اور ایک پایا بوڑھا باپ اٹھاتا ہے، ایک پایا 18 سالہ بیٹی اٹھاتی ہے، ایک پایا بیوہ اٹھاتی ہے اور ایک پایا بہن اٹھاتی ہے۔ بچہ تو 8 سال کا ہے، اور بھائی حسن البنا کا وہ جیل کے اندر ہے۔ اور جب جنازہ گھر سے نکلا گاڑی تک جانے کے لیے، سن لیجئے، شہید کی بیٹی نے، یہ تربیت ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بڑا اثاثہ ہے، ہمارا بڑی دولت ہے ہمارے گھروں کے اندر، اگر ہم تربیت کر لیں، اگر ہم ان کو کسی راستے پر ڈال دیں، اگر صحابہ صحابیات سے ان کا رشتہ جوڑ دیں، اگر اچھے واقعات ان تک پہنچیں۔ اور یہ آج کل کے دور کی جو فیس بک اور آج کل کے دور کا جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے، اس سے ہم ان کو کچھ بچا سکیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کام کرنا چاہیے، اس سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، لیکن سارا ٹائم اس کے صرف کر دینا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ فرماتی ہیں بابا جان، بابا کی روح سے خطاب ہے بیٹی کا، آپ کے جنازے کے ساتھ لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، زمین والوں کو روک دیا گیا ہے، لیکن آسمان والوں کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، شہداء کی روحیں ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے پاس جائیں۔ آپ نے ایک جھنڈا ہمیں دیا تھا، سر بلند رہے گا، آپ نے چراغ روشن کیا تھا، کبھی نہ بجھے گا۔ یہ الفاظ شکست دینے والے ہیں تمام آمروں کو، باطل پرستوں کو۔ یہ جرأت مندی ایک مومن فرد کی زبان سے نکل سکتی ہے، اس کے دل سے نکل سکتی ہے۔ جنازہ اس انداز میں اٹھا، اخوان کو ختم نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے کبھی بھی انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں، سید مودودی کو دیکھیں، وہی میں نے جو گولی والی بات کی تھی، وہ تو میں اس وقت موجود تھا، اس میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، جہاں مولانا خود تقریر کر رہے تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، 12 نقیب مقرر کیے گئے تھے، لمبی جلسہ گاہ تھی، اور مولانا کی لکھی ہوئی تقریر وہ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ابھی تھوڑے چند فقرے ہی ہوئے تھے کہ وہ ہنگامہ ہوا، اور مولانا سے یہ کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب گولی چلی تو مجھے تھوڑا سا ذرا خطرہ سا محسوس ہوا، کیونکہ میرے بالکل سامنے میرے بائیں ہاتھ پر اللہ بخش شہید گرے تھے، مجھے یاد ہے آج بھی وہ منظر۔ لیکن جب مولانا مودودی کے یہ الفاظ سنے، میں بیٹھ گیا، تو کھڑا کون رہے گا؟ خدا گواہ ہے کہ دل سے کوئی کسی قسم کا خوف جو تھا وہ نہیں رہا دل کے اندر، بالکل۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور سزا موت سننے کے بعد تو وہ ہم نے واقعات پڑھے ہی ہیں نا، وہ سنے ہیں، پڑھے ہیں۔ سید مودودی کو جب کہا گیا تھا کہ رحم کی اپیل کر لو، اپنے 18 سالہ بیٹے عمر فاروق کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا جب وہ ملاقات کے لیے آیا، دیکھو بیٹا، کوئی اگر کہے بھی رحم کی اپیل کرو تو بالکل نہیں کرنی۔ اور جماعت کے قائدین کو بھی کہا کہ اگر تم ایسا کام کرو گے تو یہ بالکل غلط ہوگا، ان سے میرے جوتے کی نوک بھی رحم کی بھیک نہیں مانگے گی۔ یہ جرأت ایمانی ہے۔ اور میرے دوستو، عبد القادر اودا، ناصر کے زمانے میں 6 اخوان جو پھانسی لگائے گئے تھے، عبد القادر اودا نوجوان تھے، عالم فاضل تھے، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اخوان کے اس وقت وہ سیکرٹری جنرل تھے، امین العام، مرشد عام تھے حسن الحزیبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی سزائے موت ہوئی تھی، لیکن ان کی بڑھاپے کی وجہ سے پھر عمر قید میں بدل دی گئی۔ 6 نوجوانوں کو پھانسی لگایا گیا، محمد الفرغلی جیسے بڑے عظیم شخص، طلعت یوسف جیسے بڑے عظیم شخص، عبد القادر اودا جب پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جلاد نے ہاتھ پکڑ کر کہا، جوان، یہ شکر کا موقع نہیں ہے، کون سی نعمت تمہیں مل رہی ہے؟ تو مسکرا کر فرمایا، تمہیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے۔
میں اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ بے داغ جوانی آج اللہ کے دین پر قربان کر دوں گا. شاب نشأ فی عبادت اللہ ذہن کے اندر آ گئی حدیث کی وہ بات. اور سید قطب آخری رات میں جیلر نے جو ان کی زبان سے سنا، جب دعا مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے اے ماں، اپنی ماں کی روح سے کہہ رہے ہیں، تو جس بچے کو 4-5 سال کی عمر میں فجر کے اذان کے وقت بستر سے اٹھا کر زمین پر کھڑا کرتی تھی، اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہوتی تھی تو اسے جگاتی تھی، وضو کراتی تھی اور نماز اور قرآن یاد کرنے کے لیے بھیج دیتی تھی، ماں تیرا بیٹا تیرے قدموں میں آیا چاہتا ہے، جس قرآن کو تو نے اسے یاد کروایا تھا اسی قرآن کے پیغام پر جان قربان کر رہا ہے. تھے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور ابھی حال ہی میں ہمارے اپنے ساتھی جن کو ہم نے اور لیاقت صاحب اور اس دور کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ساتھ رہے، مطیع الرحمن نظامی شہید، عبدالقادر ملا شہید، قمر الزمان شہید، میر قاسم علی شہید اور مجاہد شہید، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے آخری لمحات جو ہیں میں نے نقل کیے ہیں اس کے اندر، عزیمت کی راہی کے اندر، ان کے آخری الفاظ، آخری گفتگو، اپنے بچوں سے آخری ملاقات، آخری رات کی ملاقات. عبدالقادر عودہ نے عبدالقادر ملا سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں، ادھر بھی عبدالقادر عودہ پہلے شہید تھے حسن البنا کے بعد، پھانسی لگے، ادھر بھی عبدالقادر، وہ عبدالقادر عودہ، عبدالقادر ملا، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی. انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ میں نے زندگی بھر درس بھی دیے ہیں، سنے بھی ہیں، بہت کام کیا ہے، لیکن آج میں جب تفہیم القرآن پڑھ رہا تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میرے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، میں اتنا خوش ہوا، میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں چلیے پڑھ لیا گزر گئے، اس کو تو معلوم تھا نا سامنے میری منزل ہے اور میرا اللہ مجھے پیغام دے رہا ہے، میرا اللہ مجھے کچھ پیغام دے رہا ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں. تو اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ رونا دھونا نہیں ہے، جس راستے پر میں چلتا رہا ہوں اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ کام کرتے چلے جانا ہے. اور مطیع الرحمن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح سے کہا. اور میر قاسم علی کے بارے میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یہ ذاتی میرا ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میر قاسم علی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی رات کو میں خیبر پختونخوا کے دور دراز مقامات سے آ رہا تھا اسلام آباد. مرزا خالد صاحب یہاں موجود ہیں اس تربیت گاہ میں ان کے گھر پہنچا. میں نے انہیں پہلے ٹیلی فون کیا تھا کہ میں آؤں گا لیٹ، لیکن میں کھانا وانا نہیں کھاؤں گا، تو آپ آرام سے سو جائیں، وہ چوکیدار کو بتا دیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے جگا دینا. ہم کو 11-11:30 بجے پہنچے. بیٹے نے کہا کہ میں ان کو جگا دوں، میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، صبح ملاقات ہو جائے گی. میں رات لیٹ گیا، سارے دن 2-3 دن سے سفر میں تھے. یہ تھا کہ میر قاسم علی کی پھانسی کا وقت جو ہے وہ کہیں قریب ہی ہے. رات مجھے نیند نہیں آئی، اذانوں سے ذرا پہلے مجھے آنکھ لگی، لیکن نیند بالکل یعنی ایسی تھی کہ جیسے غنودگی سی ہو. میں نے دیکھا کہ میر قاسم علی اور میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. تو میر قاسم علی اپنی انگلیوں سے میری آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، کیوں رو رہے ہو؟ غالباً اس سے کچھ گھنٹے پہلے ان کی سزائے موت ہوئی ہوگی. میں نے اگلے دن معلوم ہوا کہ ان کو رات پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. یہ میں نے یعنی اپنا تجربہ ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں. میر قاسم علی میری آنکھوں سے آنسو خشک کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کا کیا مقام ہے؟ یہ عظیم لوگ تھے. خود ہماری اپنی جماعت کے یہاں ڈاکٹر نذیر شہید کے واقعات کو پڑھیے، دیکھیے، سنیے. بستر ہر وقت تیار رہتا تھا کہ جب بھی جیل جانے کے لیے آ جائے حکم تو کہیں چلو چلتے ہیں. گولی مارنے والے نے گولی ماری اور دھمکیاں دی گئی تھیں، کوئی پرواہ نہیں کی. اور میرے دوستو، آخری بات، چودھری بشیر احمد صاحب کسان بورڈ پاکستان کے صدر تھے اور جماعت اسلامی ساہیوال کے امیر بھی تھے اور شورا کے رکن بھی تھے. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میرا بیٹا انیس اس کا نام تھا، وہ بھی اب فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے
جنت میں جگہ عطا فرمائے، اس کے بچے ماشاءاللہ سلامت ہیں، ٹھیک ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں یہ سخت بیمار تھا، دودھ بھی نہیں پیتا تھا، دودھ پیتا بچہ بیمار ہے، دودھ نہیں پیتا، اور جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ صحیح وال میں پروگرام تھا، میں اپنے گاؤں سے چیچا وطنی کے چک سے اس پروگرام میں مجھے جانا تھا، اور اس زمانے میں ذرائع آپ کو پتہ ہے کہ مواصلات کے ذرائع جو تھے وہ بڑے مشکل بھی تھے اور کم بھی تھے۔ میں نے چادر اپنی کندھے پہ رکھی صبح، کیونکہ دوپہر کو پروگرام تھا۔ میں جب نکلنے لگا تو میری بیوی نے اور میرے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہیں عقل ہے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، بچے کی حالت دیکھو، تم جا رہے ہو۔ میں نے سب سے کہا کہ میرے بس میں جو کچھ تھا اس میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اب اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میرا فرض مجھے پکار رہا ہے، اپنے بیٹے کو میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، رات کے وقت اجلاس ختم ہوا، واپس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، صبح میں چل پڑا وہاں سے، اور میں نے سوچا میں اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچوں گا تو پہلا آدمی مجھے جو ملے گا وہ کہے گا تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو اس طرح نہیں ہوتے تھے نا۔ کہتے ہیں مجھے ایک دو لوگ ملے، دعا سلام کر کے گزر گئے، میں آگے بڑھتا چلا گیا، میں گھر پہنچا، دروازے پر میں پہنچا تو انیس اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہو، کیا آپ نکل گئے ہیں؟ ہم نے اس کو دودھ پلایا، دودھ پینا شروع کر دیا اس نے، اور شام تک ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، جو لکھا بھی ہے یہ واقعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عزیمت دی، انہیں ملازمتوں کو بھی قربان کیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ میاں طفیل محمد صاحب کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کچھ روشنی عطا فرما دے۔